بوڑھے مسلمان کے فضائل۔ محدث بہاول پوری علامہ اویسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب بڑھاپا میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے 3 علامتیں دور فرما دیتا ہے: جنون، جذام اور برس۔ جب 50 سال تک پہنچتا ہے تو رب تعالیٰ اس پر گناہ ہلکے کر دیتا ہے۔ جب 60 سال کا ہوتا ہے تو اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق بخشتا ہے۔ جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اس سے ملائکہ محبت کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس سے آسمان والے محبت کرتے ہیں۔ جب 80 سال کا ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں ثابت رکھتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب 90 برس کا ہوتا ہے، جب 90 برس کا ہو جاتا ہے انسان، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کا نام زمین پر اللہ تعالیٰ کا قیدی رکھا جاتا ہے۔ اسیر اللہ، اللہ کا قیدی رکھا جاتا ہے، اور وہ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ محترم حضرات، یہ تمام فضائل اس بوڑھے مسلمان کے لیے ہیں جو شب و روز اپنے مولا جل جلالہ کی فرما برداری کرتا ہو۔ گناہوں بری زندگی گزارنے والے بوڑھے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس کا بڑھاپا تو ایک عظیم مصیبت ہے، بلکہ حدیث شریف میں ایسے بڑھاپے کو موت بھی فرمایا ہے۔ لیکن وہ بڑھاپا نعمت ہے جو اطاعت الہی میں بسر ہو۔ جوانی کا عمل کا بڑھاپے میں اجر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب مومن بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ نیک عمل جو جوانی میں کیا کرتا تھا، صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، اب بڑھاپے میں ان اعمال صالحہ کا اسے اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جوانی میں خوب عبادت کرنی چاہیے، کوئی بھی لمحہ فضولیات میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، تاکہ بڑھاپے میں جب ہماری ہڈیاں کمزور ہو جائیں، ہماری کمر جھک جائے اور طاقت و قوت میں کمی آ جائے، تو ایسے وقت میں جوانی کے نیک اعمال کا ثواب بڑھاپے میں بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ لمبی عمر لمبی ہو مگر عمل نیک ہو۔ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے برا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ محترم حضرات، طویل عمر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ جتنی عمر طویل ہوگی اتنی ہی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ پھر ایسا آدمی اپنی زیادہ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں اتنے ہی درجات بلند پاتا ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے شرح الصدور کی ایک حدیث روایت بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب شرح الصدور میں روایت نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ قداعہ کے 2 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان میں ایک تو شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال تک زندہ رہا، پھر اس کا انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں انتقال کرنے والا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔
صبح کو میں نے یہ واقعہ جان عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے اس کے بعد ایک رمضان کے روزے نہ رکھے تھے اور سال بھر نیکیاں نہیں کی تھیں؟ سبحان اللہ! آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شاندار بات ارشاد فرمائی کہ ایک سال زیادہ رہنے کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں ایسا اضافہ ہوا کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس زندگی میں، اس عارضی چھوٹی سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ضرور شیئر کریں، یہ بھی نیکی ہے۔